بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا استاد پروفیسر شیراز ساگر۔ آج ہم سال اول کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرا لیکچر دیں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعارف کروایا، سبق کا تعارف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبق کا ماخذ بھی بتایا اور اس کا پس منظر بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے 3 پیراگراف کی تشریح بھی کی۔ آپ کی سہولت کے لیے پہلے لیکچر کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو وہ ڈسکرپشن میں جا کر وہاں سے اس کا لنک حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم 3 پیراگراف سے آگے چلتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 4 اور 5 کو پڑھتے ہیں اور پھر کچھ نکات کی مدد سے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ فعل کی جمع افعال، یہاں آپ نے دیکھا افعال فعل کی جمع، علاوہ ازیں کا مطلب اس کے علاوہ۔ ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر آن کا مطلب ہر وقت، ہر گھڑی۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ حاجت کا مطلب ضرورت، اخلاق فاضلہ کا مطلب عمدہ ترین اخلاق، اعتدال کا مطلب توازن۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام کی سوانے میں مل سکتی ہے۔ تو کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں جی۔ عزم و استقلال کا مطلب پکا ارادہ، شجاعت کا مطلب بہادری، توکل کا مطلب بھروسہ، قناعت کا مطلب تھوڑے پر راضی ہو جانا، گزارا کر لینا، استغنا کا مطلب بے نیازی یا لاپرواہی، ایثار کا مطلب یہ بھی ایک طرح سے قربانی کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ ایسی قربانی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینا، یہ وہ والی قربانی ہے۔ اس کے بعد جود کا مطلب سخاوت، تواضع کا مطلب خاطر مدارت، مہمان نوازی، خاکساری کا مطلب عاجزی، مسکنت کا مطلب مسکینی یا مفلسی، ناداری وغیرہ، ان میں سے یہ سب اسی کا معنی ہو سکتے ہیں۔ نشیب و فراز یعنی بلندی اور پستی، یہ تقریباً مترادفات ہیں جی، نشیب و فراز اور بلند و پست۔ تو تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ اب ہم کچھ نکات کی مدد سے اس پر بات کرتے ہیں۔ اعمال قلب یا جذبات و احساسات۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر دیا تھا اس کا جو پیراگراف نمبر 3 تھا، اس میں ہم نے افعال جسمانی پر بات کی تھی، یعنی وہ افعال یا وہ اعمال جن کا تعلق ہمارے حرکات سے ہے،
ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے ہے۔ لیکن اس پیراگراف میں افعال جسمانی کا تذکرہ نہیں بلکہ اعمال قلب کا تذکرہ ہے، یعنی ہمارے دل اور دماغ کا تعلق ہے ان افعال سے، ان اعمال سے۔ اس میں ہم فزیکلی یا جسمانی طور پر حرکت تو نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے احساسات اور جذبات سے مختلف باتوں کا اظہار کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر گھڑی ہر وقت ہم کسی نہ کسی احساس کے تابع ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جذبے کے تابع ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی قلبی عمل میں مشغول ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں بتایا گیا کہ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ ہیں۔ تو جب ہم راضی ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے عیاں ہوتا ہے کہ ہم راضی ہیں۔ کبھی ہم اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے چہرے کے تاثرات سے، ہمارے تیور سے، ہمارے خاموش رہنے سے ہی لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں۔ ہم غمزدہ ہیں تو بھی ہم ایک خاص کیفیت میں ہیں، ہم مصائب سے دوچار ہیں تو بھی اس کا تعلق ہمارے جذبات و احساسات سے ہے۔ ہم نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں تو پھر اس کا بھی کھل کر اظہار کرتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم رو بھی لیتے ہیں، افسردہ بھی ہو جاتے ہیں، غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ یہ مختلف حالتیں ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو ان تمام حالتوں میں ہم کسی نہ کسی جذبے اور احساس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ان جذبات و احساسات کے تابع رہ کر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اخلاق فاضلہ سے اس کا نمونہ مل جاتا ہے۔ اخلاق فاضلہ کس کے پاس ہے، یا وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو ہمیں یہ عمدہ اخلاق کا نمونہ دکھاتی ہے؟ یقیناً وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کے اخلاق کا نمونہ اس دنیا میں، ان کے اخلاق کے نمونے کی مثال بالکل نہیں دی جا سکتی۔ تو تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال یعنی باقاعدگی پر اور اس کے توازن میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جذبات اور احساسات میں بھی ایک توازن قائم رکھا، کسی چیز میں شدت نہیں آنے دی۔ اگر وہ راضی بھی ہیں تو اس کا ضرورت سے زیادہ اس کا اظہار نہیں کیا، اگر وہ ناراض بھی ہیں تو بہت زیادہ دیر تک کسی سے ناراض نہیں رہے، اور نہ ہی انہوں نے بلکہ انہوں نے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں۔ غمزدہ ہیں تو غمزدگی کی کیفیت میں آپ نے اس غم کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ اگر شدت زیادہ بھی ہے تو آپ نے صبر و شکر سے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا ہے۔ اگر آپ مصائب سے دوچار ہیں تو مصیبتیں سب پر آتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آئی ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح ان مصائب اور ان مصیبتیں، بلکہ ان پر شاید ہی کوئی ایسی مصیبت ہو جو ان پر نہ آئی ہو، شاید ہم پر وہ مصیبتیں نہ آئی ہوں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی، مگر انہوں نے ہمت، جرت اور حوصلے سے ان تمام مصائب کا سامنا کیا۔ تو اگر ہم ناکام ہو جائیں تو ہمیں اس سے بھی نہیں گھبرانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کسی قسم کی ناکامی سے نہیں گھبرائے، اور ناکامی در حقیقت کامیابی کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ تو آپ ناکامیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اگر اسی طرح محنت کرتے رہیں کسی بھی شعبے میں، کسی بھی کام میں، کچھ بھی کرتے ہوئے اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش تو کی۔ کوشش کر کے ناکام ہونا کوشش نہ کرنے سے بہتر ہے، اور ناکام ہونے والا جو ہے یقین کیجئے کہ کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ تمام حالتیں ہیں جی جو ہمارے احساسات کے تابع ہیں۔ ان تمام جو کیفیات ہیں ان کے لیے ہمیں ایک عمدہ اخلاق کا نمونہ چاہیے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مل جاتا ہے، اور ہمیں ایک عملی سیرت کی حاجت بھی ہے، اور وہ حاجت بھی ہماری تب پوری ہو جاتی ہے جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے جی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
سورہ قلم میں ترجمہ ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق کے معیار پر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ذکر آتا ہے جی عزم و استقلال۔ عزم و استقلال، یہ میں نے آپ کو یہ سارے معنی بتا دیے۔ تو یہ ساری جو کیفیات ہیں، عزم و استقلال یعنی ہمت، جرت، شجاعت، بہادری، صبر کرنا، شکر کرنا، توکل یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اس کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرنا، اپنی تقدیر پہ قانے رہنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، اللہ کی راہ میں قربانی دینا، تھوڑے پر راضی ہو جانا، لاپرواہی اور بے نیازی برتنا، اور دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینا، سخاوت کرنا، دوسروں کی خاطر مدارت کرنا، خاکساری میں رہنا، مسکنت، غریبی، مفلسی میں رہنا۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، ان نشیب و فراز کا اچھے طریقے سے سامنا کرنا، بلندی اور پستی کا سامنا کرنا۔ تو یہ تمام جو اخلاقی پہلو ہیں اور جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں پیش آتے ہیں، ان انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، جو صرف پیغمبر اسلام کی سوانے میں مل سکتی ہے۔ ان کی جو عملی سیرت ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہمارے لیے ہمارے ہر رستے پر وہاں سے جو ایک خاص روشنی جو پڑتی ہے اور ہمیں رستہ دکھاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ان کی سنت جو ہے اس میں ایک ہدایت ہے، ایک رہبری ہے، ایک رہنمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی قسم کی کیفیت میں اگر ہم زندگی میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسا بھی آپ کو دکھ یا تکلیف ملے، تو پریشان ہونے کی بجائے ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ان کے حالات زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی مصیبت جب ان پر آئی تو پھر ان کا رویہ کیسا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی کیفیت نہیں ہے جو آپ پر آئی ہو یا آپ پر گزری ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ گزری ہو۔ اور پھر ہمیں یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزرے تھے تو انہوں نے ان کا رویہ کیا تھا یا ان کا رد عمل کیا تھا۔ جی، تو آگے چلتے ہیں جی اگلے پیراگراف کی طرف۔ عزیز طلبہ، پیراگراف نمبر 6 دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی، غرض یعنی کہ اس کا مطلب ہے یعنی کہ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کا لفظی معنی وصف، گن یا خوبی بھی ہوتا ہے۔ طائفہ انسانی کا مطلب انسانی گروہ۔ اور جی آگے چلتے ہیں جی، اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ بحرین جو ہے یہ در حقیقت خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے سنگم پر 5 جزیروں کا ایک چھوٹا سا ملک یا ایک علاقہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس پر بات کریں گے تشریح کرتے ہوئے۔ خزینہ دار کا مطلب ہے جی، خزینہ دار خزانہ رکھنے والا یا خزانے کا نگہبان۔ تقلید کا مطلب پیروی کرنا۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت ہو۔ یہ شیب ابی طالب یہ در حقیقت مکہ کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی ہے، جہاں پہ آپ کو کچھ عرصہ محصور یعنی آپ کا وہاں پہ محاصرہ کیا گیا، آپ کو وہاں پہ مجبوراً رہنا پڑا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کو وہاں پہ مجبوراً جانا پڑا۔ مدینے کے مہمان کی کیفیت
یقیناً مدینے کے مہمان بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ صفا کا لفظی معنی چبوترا، درسگاہ جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے۔ معلم قدس کا مطلب ہوتا ہے جی پاک معلم۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اگر وائز اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ وائز واز کہنے والا، ناصح نصیحت کرنے والا۔ منبر وہ بلند مقام ہوتا ہے جہاں پہ جو امام ہے یا پھر کوئی تقریر کرنے والا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے یا پھر واز کہتا ہے یا پھر تقریر کرتا ہے۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، یعنی مکہ کو فتح کرنے والا۔ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فاتح مکہ کہلاتے ہیں۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ نظم و نسق یعنی انتظام و انصرام۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ یہ جی جو پرانے ایڈیشن ہے جی درسی کتاب کے، ان میں یہ لفظ جو ہے کسی اور طرح سے اس لکھا ہوا ہے، وہاں پہ یہ بصرہ ہے، لیکن جو نئے ایڈیشن ہیں اس میں بصرہ لکھا ہوا ہے، تو در حقیقت اس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح یہ اور کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے گا اور یہ لفظ بصرہ ہے۔ جو بصرہ ہے وہ در حقیقت عراق کا ایک شہر ہے، لیکن یہاں جو ہے لفظ بصرہ ہے جو شام کا ایک قدیم گاؤں یا قصبہ تھا، اور شام یعنی جس کا موجودہ نام سیریا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی شام جایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر ہیں۔ شاہ کا مطلب بادشاہ اور گدا کا مطلب مانگنے والا یا فقیر یا ضرورت مند بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ ظلمت خانہ اس کا جو لغوی معنی ہے، اس کا لغوی جو مطلب ہے جی وہ ہے اندھیرے کا گھر، لیکن یہاں اس سے مراد ہم قبر بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ قبر میں بھی سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جامعیت کبریٰ کا مطلب ہے جی جامعیت کاملیت، اور جامعیت کبریٰ یعنی بہت بڑی کاملیت جس میں سب کچھ آ جائے، جو بالکل مکمل، جس میں کوئی کمی کوئی کجی نہ ہو۔ ہمدم کا مطلب ہر وقت۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔
متلاشی کا مطلب تلاش کرنے والا۔ تو یہ ایک طویل پیراگراف ہے جی ہمارے سبق میں، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں، بہت ساری توضیحات جو ہیں وہ اس میں بیان کرنی پڑیں گی، بہت سارے واقعات جو ہیں ان جو سطریں ہیں ان کے پس پردہ بہت سارے واقعات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے وہ سارے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہم نکات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں پہلا جو نقطہ ہے، دولت مند مکے کے تاجر و بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ امیر ہیں، دولت مند ہیں، رئیس ہیں، تو پھر آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور آپ وہ دولت کس طرح خرچ کریں۔ تو اگر آپ دولت مند ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دولت مند رہے ہیں۔ وہ مکے کے تاجر تھے، وہ بحرین کے خزینہ دار بھی تھے۔ مکے کے تاجر وہ اپنی مکی زندگی میں ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ غریب قبیلہ نہیں کہلاتا تھا، وہ صاحب حیثیت بھی تھے، وہ مالدار بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، لہٰذا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس کے باوجود بھی ان کا رویہ جو تھا وہ عام رئیسوں اور امیروں جیسا نہیں تھا، ان میں عاجزی تھی، ان میں انکساری بھی تھی۔ اور بحرین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ قطر اور موجودہ قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک جزیرہ نما ملک ہے، چھوٹا سا، اور 5 جزیروں پر مشتمل ہے، اور جو بڑا جزیرہ ہے اس کا نام بحرین ہے، اور اسی کی نسبت سے اس ملک کو بحرین کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کو فتح کیا گیا تھا، اور جب اس زمانے میں یہاں موتیوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور جب وہاں سے مال غنیمت آیا تو ایک بیش بہا خزانہ تھا جو وہاں سے جو صحابہ کرام ہیں اور مجاہدین ہیں وہ لے کر آئے، اور وہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا گیا۔ تو آپ جو تھے، چونکہ آپ اس زمانے میں شاہ عرب کہلاتے تھے، آپ مالک تھے، آپ خود مختار تھے، آپ حکمران تھے، آپ چاہتے تو وہ سارا خزانہ اپنے گھر لے جاتے، لیکن آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہ لیا، اپنے گھر کچھ بھی نہ لے کر گئے، اور وہ تمام خزانہ جو ہے یا وہ تمام مال و دولت اور مال غنیمت جو ہے وہ مساکین میں، غرباء میں تقسیم کر دیا، یا پھر جو بیت المال ہے وہاں پر بیچ دیا، تو اپنے لیے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ تو اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ خزانہ رکھنے والے، تو آپ خزانے کے نگہبان بھی تھے، لیکن آپ نے اس خزانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو اگر آپ دولت مند ہیں تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں کہ وہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی کس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، غریب ہیں تو پھر شیب ابی طالب میں محصور مدینے کے مہمان کی کیفیت دیکھیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تو اس حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کی بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 3 سال دیکھنے پڑیں گے جو انہوں نے اپنے خاندان سمیت، بنو ہاشم سمیت، شیب ابی طالب یعنی مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں گزار دیے، جہاں نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا، اور یہ دن آپ کی زندگی کے انتہائی کٹھن دن تھے۔ آپ کے خاندان کے افراد بھی آپ کے ساتھ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو بعض اوقات درختوں کی جڑیں تک کھانا پڑتی۔ تو یہ ایک طرح سے قریش مکہ نے آپ کو دعوت اسلامی سے روکنے کے لیے، آپ کا جو نور ہے جس کو کوئی بجھا نہیں سکے گا، اس کو بجھانے کی ناکام کوشش کرنے کے لیے آپ کا ایک سوشل ایک سماجی جو ہے بائیکاٹ کیا، اور آپ کو مجبوراً وہاں پر جانا پڑا۔ تو یہ 3 سال انتہائی کٹھن تھے،
اور یہ 3 سال آپ نے بڑی مصیبتوں، پریشانیوں اور ناداری اور لاچاری اور بے بسی میں گزارے، تو اگر خدا نہ خواستہ آپ انتہائی مفلس اور غریب ہیں تو پھر شکوہ کرنے کی بجائے صبر اور شکر سے کام لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے زیادہ مصیبتیں اور غربت دیکھی ہیں۔ محصور، اچھا جی، وہاں پہ محصور کر دیا گیا تھا، اور مدینے کے مہمان بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جی۔ جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی مکہ سے، مجبوراً، دل نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً جانا پڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو وہ جو عالم تھا وہ بھی انتہائی مجبوری، لاچاری اور بے بسی کا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جانے والے جو مہاجرین ہیں وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں تھے۔ آپ کے ساتھ جو تھا زاد راہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ کے سارے اصحاب جو ہیں اپنی تجارت چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے خاندان کے افراد کو چھوڑ کر وہاں پہ گئے تھے، لہٰذا انتہائی مسکینی اور غریبی کا عالم تھا، مجبوری کا عالم تھا، لیکن آپ میں سے کسی نے اف تک نہیں کی۔ تو اگر آپ کو بھی دین اسلام کی خاطر یا کسی بھی طرح آپ کو کہیں سے بھی ہجرت کرنی پڑے مجبوری کے تحت، تو یہ سوچ لیجئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، وہ بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ دن دیکھے ہیں، لیکن یہ دن بھی گزر ہی گئے تھے، آپ کے بھی دن گزر ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کیجئے اور ہجرت کیجئے۔ آگے ہے جی، اگر آپ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کسی قبیلے کے سردار ہیں، تو پھر ہمارے سلطان عرب کا حال دیکھیں کہ جب وہ بھی تو بادشاہ تھے، بلکہ وہ تو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، اور ان کو تو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو ان کو دیکھیں کہ وہ بادشاہی نظام کیسا رکھتے تھے، اور اس بادشاہت میں اپنی رعایا کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو دیکھو۔ تو عزیز طلبہ، اگر آپ رعایا ہیں تو پھر آپ قریش کے محکوم کو دیکھیں کہ وہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قریش کے محکوم ہیں، کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک محکوم کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے۔ ایک محکوم کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلیں، برداشت کیں، اور آگے دیکھتے ہیں، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ یہ بدر کا مقام جی تقریباً 80 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے، جہاں پہ پہلی جنگ ہوئی تھی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اور کم تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سپہ سالار تھے۔ آپ نے جنگ جیتنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا، ان پر رحم کیا۔ اور اسی طرح جو حنین ہے، یہ 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، غزوہ حنین۔ یہ حنین ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، تو آپ کو وہاں بھی فتح نصیب ہوئی تھی۔ اگر شکست خوردہ ہو تو معرکہ احد کو دیکھو۔ یہ احد کا مقام جو ہے، در حقیقت یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، اور اس پہاڑی کے دامن میں یہ معرکہ ہوا، یہ جنگ ہوئی۔ در حقیقت یہ ایک غزوہ ہے، اور اس میں شکست ہوتے ہوتے، یا کہا جا سکتا ہے کہ جزوی طور پر مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ مکمل شکست ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، دونوں طرف سے بہت زیادہ قریش مکہ کے بھی بے شمار جو جنگجو تھے مارے گئے تھے، اور ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ہوا کیا تھا کہ اس جنگ کے دوران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے پر کچھ مجاہدین جو ہیں ان کو مامور کیا، اور ان کو سختی سے کہا
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو جب جنگ ہوئی تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور وہ شکست کھا کے وہاں سے میدان جنگ سے بھاگے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، تو انہوں نے حسب معمول جو ہے میدان جنگ سے مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھا ان مجاہدین نے جو اس درہ پر موجود تھے، تو انہوں نے نافرمانی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے ہمارے دشمن جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا اب ہم اتر آئیں گے یا میدان میں آ جائیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب ہوا کیا کہ اس جنگ تک جو ہے خالد بن ولید جو تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک دستے کے وہ سالار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ جو ہے خالی ہو گیا ہے، تو انہوں نے کوہ احد جو ہے اس کا گھیراؤ کر لیا، اور اس درے سے ہوتے ہوئے وہ انتہائی سخت حملہ کیا۔ اب جب مسلمان مطمئن ہو چکے تھے، تلواریں چھوڑ چکے تھے، صف بندی نہیں رہی تھی، بے ترتیبی ہو چکی تھی، جو مال غنیمت ہے اس کو اکٹھا کر رہے تھے، تو ایسے عالم میں ان پر جب حملہ ہوا تو وہ حملہ انتہائی سخت اور جان لیوا ثابت ہوا۔ بے شمار جو صحابہ کرام ہیں وہ اس میں شہید ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ حملہ ہوا، مجاہدین نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے، لیکن ان کو کچھ زخم بھی آئے، اور ان کا جو دندان مبارک ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح یہ ایک عبرت کا مقام تھا۔ یہ شکست خوردہ جو تھے ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا کچھ مسلمانوں کی طرف سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے جنگ کے دوران اس طرح کا نقصان بھی اٹھایا۔ تو اگر ہمیں در حقیقت مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کبھی شکست کھا جائیں جنگ کے میدان میں یا زندگی کے کسی میدان میں، تو پھر معرکہ احد سے عبرت حاصل کریں کہ ہمیں بھی اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے سپہ سالار اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی۔